بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 61 ہے۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، الا وان الدنیا دار لا یسلم منہا الا فیہا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا ایک ایسا گھر ہے کہ اس کے انجام سے نہیں بچا جا سکتا ہے مگر یہ کہ اسی میں رہ کر اس سے بچنے کا سامان کیا جائے۔ لا یسلم منہا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، الا فیہا، مگر یہ کہ اسی میں رہ کر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دنیا کے ساز و سامان کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے۔ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ اور نظر کچھ آ رہا ہو۔ دنیا میں ہر چیز کو کلر لگا دیا جاتا ہے، انسانوں کو بھی لگتا ہے ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر معاملے کے اندر انسان کی نگاہیں وہ دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے ساتھ جس کو اللہ نے چاہا نبی بنا دیا اور انسانوں کی جانب بھیجا تاکہ وہ انہیں بتائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ انسان کی جو عام نگاہیں ہیں، عام انسانوں کی، وہ حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ امام فرماتے، وَلَا يُنْجَى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا، اور کسی ایسے کام سے جو صرف اس دنیا کی خاطر کیا جائے، اس سے نہیں بچا جا سکتا ہے، اس سے نہیں بچا جا سکتا ہے۔ دنیا کے لیے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اسی دنیا میں رہ جائے گا، اور وہ دنیا کا کام انسان کو پھر آگے اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ اس لیے یہ حقیقت اس دنیا کے بارے میں انسانوں کو معلوم ہو کہ سب کچھ کہ اسی دنیا کے لیے جینا ہے، نہیں، انسانی زندگی کا اختتام اس دنیا کی زندگی کے اختتام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی ہے۔ تو صرف یہ جد و جہد اور کوشش کرنا کہ یہ دنیا یہی مقصد ہو، یہی بہتر ہو جائے، اور اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے جو کہ حقیقی زندگی ہے اس کے حوالے سے کوئی ترتیب نہ ہو، کوئی اساس، کوئی پلان نہ ہو، تو پھر سب کچھ اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا حقیقت ہے، اصل میں وہ زندگی کی ڈیفینیشن وہ نہیں جانتے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ زندگی ختم ہو گئی۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، یہ پہلا مرحلہ تھا اس دنیا کا کہ جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اچھا، ابتلی الناس بہا فتنتاً، لوگ اس دنیا میں آزمائش میں ڈالے گئے ہیں۔ فما اخذوہ منہا لہا اخرجوا منہ وحوسبوا علیہ، جو انسان اس دنیا کے لیے کمائے گا وہ اس سے لے لیا جاتا ہے اور اس پر اس کا حساب ہوگا، اس دنیا کے لیے اگر کچھ کیا ہے۔ وما اخذوہ منہا لغیرہا قدموا علیہ واقاموا فیہ، اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا، جو اس کا غیر ہے، یعنی جو اس کا انجام ہے، تو پھر وہ بچ کے رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، اور اسی میں پھر انسان رہے گا اور سہے گا، اور پھر اسی میں انسان نے رہنا اور سہنا ہے۔ یعنی یہ دنیا، الدنیا مزرع الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا مقام ہے۔ یہاں پہ ابھی جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ جس طرح کھیتی میں ڈال رہا ہوتا ہے اور اس پہ ہل چلا رہا ہے اور اپنے لیے محنت کر رہا ہے، تو آنے والے سال میں اس کو پھل ملتا ہے، آنے والے سال میں اس کو اس کا سامان مل جاتا ہے کھیتی سے۔ تو اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات ہیں کہ اس دنیا کو بھی بہتر بنانا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کو بھی حسنہ بنانا ہے اور آخرت کو بھی حسنہ بنانا ہے۔ ایک مومن کی دعا یہ ہے، صرف دنیا یہ مومن کی دعا نہیں ہے۔ فإنها عند ذوی العقول کفیء الظل، دنیا کی حقیقت عقل مندوں کے ہاں ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے۔ کفیء الظل، ظل کہتے ہیں سائے کو۔ بینا تراہ سابغا حتی قلص، آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ ہوتا رہتا ہے، حقیقت میں وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ آنکھوں کا دھوکہ اس لیے
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں اضافہ ہو گیا ہے، ہم 40 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے. لیکن حقیقت یہ ہے، قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، گواہ ہے زمانہ کہ انسان خسارے میں ہے. اصل انسان کا خسارہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی نے اگر کسی جگہ پر بزنس کیا ہے تو اس بزنس کے اندر ایک تو وہ یہ ہے کہ اس نے جو پیسہ لگایا ہے، اصل میں اس نے جو کچھ کمائی کی تھی وہ پیسہ اس نے جا کر وہاں لگا دیا، اور اب اس پر اس کو فائدہ مل رہا ہے، مہینے کا، سال کا اس کو فائدہ ملتا ہے. خسارہ 2 طرح کا ہوتا ہے. کسی انسان کا خسارہ اس منافع کے اندر ہو جائے تو یہ خسارہ کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یار، اس مہینے میں اگر کمائی کا فائدہ نہیں ملا ہے تو اگلے مہینے میں مل جائے گا، اگلے مہینے میں نہیں ملا ہے تو اصل مال تو ہے نا میرے پاس. لیکن اصل خسارہ یہ ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو اصل مال کے اندر اگر وہی تباہ ہو جائے، اسی کو اگر نقصان پہنچ جائے، وہ اصل جو اس نے رکھوایا تھا کسی بینک میں وہی چوری ہو جائے وہاں سے، تو یہ ہے خسارہ انسان کو. اس پہ پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے. لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی. قرآن کے نزدیک جو خسارہ ہے اصل میں حقیقت میں والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان کا ٹائم اور وقت اگر وہ برباد ہو جائے، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. کس طرح سے؟ کہ آپ نے جتنی بھی دولت کمائی ہے، جتنا بھی اس کے لیے آپ نے وقت خرچ کیا ہے، وہ ایک ٹائم کے اندر آپ نے اپنی زندگی اور اس میں جد و جہد کیا ہے. تو اب اصل دولت نہیں ہے، وہ دولت آپ نے ایک ٹائم میں کمایا تھا، ٹائم میں کمائی تھی، اور اس ٹائم کے لیے آپ نے اپنی صحت پہ توجہ دی، اپنی صحت کے اوپر خرچ کیا. تو انسان جو اپنی صحت پر، اپنی جان مال، اپنے ارد گرد اپنی شہرت پر جس پر بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ ٹائم خرچ کر رہا ہوتا ہے، ٹائم دے رہا ہوتا ہے. اس لیے بڑے جو دنیا کے اندر بزنس مین ہیں، ان کے ٹائم کی قیمت ہوتی ہے کہ آپ اگر ہم سے ٹائم لینا چاہتے ہیں تو اس ٹائم کی قیمت یہ ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ٹائم اصل میں ہماری دولت ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کا ٹائم جو ہے نا، یہ گزرتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، اس لیے انسان خسارے میں. جتنا اس کے پاس مال آ رہا ہے لیکن اس میں ٹائم تو اس کا نکل رہا ہے نا، اس کا ٹائم تو خسارے میں جا رہا ہے. لیکن آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، عمل صالح. اب ایمان اور عمل صالح کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ ہم فرقہ وارانہ نقطہ نگاہوں سے ہم ان چیزوں کی ڈیفینیشن کریں، عقائد کی، عمل صالح کی. ایک وہ ہے کہ قرآنک ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان اور عمل صالح کیا ہے، کسے کہتے ہیں. تو وہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، مختصر یہ عرض کرتا چلوں. عمل صالح کہ اگر علم کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو وہ عمل صالح ہے، علم کے مطابق عمل صالح. پھر قرآن مجید کے نزدیک پھر علم کی قسمیں ہیں، اور پھر اس علم کے اعتبار سے جو انسان ہے، جس نے جتنا علم حاصل کیا ہے، جس کے پاس جتنا ہے یا جس کے پاس نہیں ہے، کوئی جاہل ہے، اس اعتبار سے قرآن مجید میں پھر صاحبان علم اور جاہلوں کی قرآن مجید نے تقسیم کی ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا صاحبان علم اور جاہل برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو اصل مقصد بھی قرآن مجید کا وہ فروغ علم ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر علم کا فروغ ہو. بہرحال امام فرماتے ہیں تم دیکھتے جاتے ہو کہ اس کا سایہ بڑھ رہا ہے، حالانکہ یہ کم ہو رہا ہے. وزائدا حتی نقص، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمٹ کے رہ جاتا ہے. تو اس خطبے کے اندر، خطبہ نمبر 61 میں، امام علی علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کی ہے.